بسم اللہ الرحمن الرحیم وخافون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ یعنی خوف ایمان کی شرط ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا ہے وخافون ان کنتم مومنین، سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ اب آج ہم انشاءاللہ خوف کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور حضرت ابو نصر سراج توسی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو قریب سے دیکھتا ہے، قریب سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم، تصدیق اور معرفت سے جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انکشاف کھول دیا ہے، اور یہ اس کی تقدیر کے حساب سے، اس کی قسمت کے حساب سے اسے دیا جاتا ہے۔ تو جب بندہ کا دل اپنے مولا کے قرب کی وجہ سے اس کی عظمت، ہیبت اور قدرت کو دیکھتا ہے، تو یہ قرب اس کے دل میں خوف، حیا اور لرزہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس قرب میں اس کا دل اللہ تعالیٰ سے حیا، شرم اور ہیبت سے پر ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو صفت جلالت میں دیکھنا ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ دل کا تصدیق، یقین اور معرفت کے لحاظ سے دل میں اتنا زیادہ خوف پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ان امور کا علم ہو جائے جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو کم اور روو زیادہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اس آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلۃ، کہ وہ لوگ جو عمل بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کے دل خائف رہتے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری یا زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، مگر انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ نامقبول نہ ہو جائیں۔ یہ بھی حدیث ترمذی شریف کی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو خوف کی اہمیت بہت ضروری ہے، اور یہ خوف ہی ایمان کی شرط اور ایمان کا تقاضا ہے۔ خوف کے 3 مراتب ہیں۔ حضرت استاد ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ خوف کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1 خوف، خشیت اور ہیبت۔ خوف ایمان کی شرط ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اور خشیت علم کی شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہ اللہ کے بندوں میں صرف عالم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ہیبت معرفت کی شرط ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خوف کے 3 مراتب آپ نے بیان کیے ہیں کہ ایمان کی شرط خوف ہے، اور ایمان کا تقاضا خوف ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان والا نہیں ہوتا ہے، جب بندہ چوری کرتا ہے تو ایمان والا نہیں ہوتا، یعنی اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ یہاں مراد کامل ایمان ہے جو کہ خوف سے مزین ہوتا ہے۔ جب بندہ چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، اور شہوت اور خوف ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں خوف ہوگا وہاں شہوت نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگا، طمع نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا خوف بہت ضروری ہے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے دل سے نکل کے اس پہ سر پہ سایہ فغن ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ اس کے دل میں خوف کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ اس کی علامت یہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں ندامت اور افسوس کا اظہار ہوتا ہے، اور شرمندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اس نور ایمان کی وجہ سے
ہی ہوتا ہے جو کہ خوف کی صورت میں اس کے دل میں موجود رہتا ہے، اور بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور توبہ استغفار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، کھلتا ہے۔ تو لہٰذا خوف ایمان کی شرط اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح خشیت یہ علم یقین سے پیدا ہوتا ہے، علم یقین ایسا کہ جو صحیح ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کہ اس میں بندے کو ایک طرح کی معرفت نصیب ہوتی ہے خشیت میں، جس کی وجہ سے وہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کرتا ہے اور وہ خشیت سے پر رہتا ہے۔ جیسا کہ خشیت کے بارے میں آتا ہے کہ خشیت یہ ہے کہ بندے کو یہ اطلاع اس کے دل کو ہوتی ہے، اس کے دل پر یہ انکشاف ہوتا ہے یا یہ کھلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر امر سے، ہر خیال سے، ہر عمل سے اسے اس کی اطلاع ہے، اس کی خبر ہے، اور ان سب چیزوں کے علم کی اس کے دل کو جب اطلاع کامل حاصل ہوتی ہے تو اس کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ میں فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ جب بندہ ذات کو قریب سے دیکھتا ہے تو اس کے اندر ہیبت، حیا، عظمت اور خشیت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ ہیبت یہ خشیت سے بڑھ کر ہے، اس سے لرزہ، حیا پیدا ہوتا ہے۔ تو ہیبت معرفت کی شرط ہے کہ جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اسے معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کسی صفت سے پہچانتا ہے یا صفت جلال سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے اندر ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان تین مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ تینوں ہی بہت ضروری ہیں کہ خوف، خشیت اور ہیبت۔ خوف ایمان کی شرط ہے، خشیت علم کی، اور ہیبت معرفت کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔